بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک دن عبدالغفار ماہر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، گزشتہ دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ صحافی پر تشدد ہوا، اور اس واقعے کے کیا محرکات تھے یہ بھی ہم آج آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے۔ صحافی اصغر جعفری صاحب، جو کہ پریس کلب بھونگ شریف کے صدر تھے اور دیہی پریس کلب صادق آباد کے سینئر نائب صدر ہیں، تو واقعہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف کاٹ سرکار میں مداخلت کی ایک ایف آئی آر تھانہ بھونگ شریف میں درج ہوئی، اور جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوئی تو فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے گاڑی کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور تھانہ بھونگ شریف لے جا کر نہ تو اس سے کسی کی ملاقات ہونے دی گئی اور نہ ہی کسی صحافی کو ملنے کی اجازت دی گئی۔ تو دوسرے روز صحافیوں کی کوشش سے اس سے ملاقات بھی ہوئی۔ ایس ایچ او جام اجازت سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب صحافیوں کو پتہ چلا تو مقامی صحافیوں سمیت تحصیل صادق آباد کی صحافی برادری، ضلع بھر کی صحافی برادری نے ان کے حق میں احتجاج کا اعلان کیا، اور احتجاج کا سلسلہ پھیلتا ملک گیر ہوتا گیا۔ اسلام آباد، لاہور اور سندھ میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو صحافیوں کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی اپنے طور پر بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اصغر جعفری کو جب ریمانڈ کے لیے تحصیل صادق آباد لے جایا گیا تو وہاں پر بھی صحافیوں نے ان کی ریکارڈنگ کی، اور تشدد کے جو نشانات تھے ان کو واضح طور پر صحافیوں نے جب دکھایا، اور انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اے ایس آئی جام عابد حسین اور اس کے اہلکاروں نے انہیں خوب تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان کا ناخن تک بھی نوچ ڈالا، اور اس کی آنکھ تک بھی پھوڑ دی گئی، جس سے اس کے بینائی کا بھی خدشہ تھا۔ انہیں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جج صاحب کے سامنے بھی شدید احتجاج کیا، لیکن سرکاری وکیلوں اور جو مدعی پارٹی تھی جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور بلدیہ کے لوگ شامل تھے، انہوں نے 3 دن کا ریمانڈ لیا، اور 3 دن کے ریمانڈ کے بعد پھر ان کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ادھر سے احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں شدید ہوتا گیا۔ جیسے ہی احتجاج کا سلسلہ شدید ہوا، پاکستان کے تمام صحافیوں، صحافتی تنظیموں اور مقامی صحافیوں نے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اصغر جعفری کا بھرپور ساتھ دیا، اور پریشر اتنا بڑھا کہ پولیس کو بالآخر اصغر جعفری کو چھوڑنا پڑا۔ اور تمام کیس کی جب ڈی پی او رحیمیار خان نے تحقیقات کی، جس دن وقوع ہوا اس دن اصغر جعفری صاحب ضلع رحیمیار خان میں رحیمیار خان کے صحافی اور معروف جرنلسٹ راؤ نعمان اسلم کے ساتھ تھے۔ ڈی پی او کو انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب یہ وقوع ہوا تو اس دن اصغر جعفری میرے ساتھ تھے۔ شکیل احمد جتالہ اور دیہی پریس کلب کے وفد نے جب ڈی پی او رحیمیار خان کو حقائق سے آگاہ کیا تو ڈی پی او رحیمیار خان میں فوری طور پر انکوائری سٹینڈ کرتے ہوئے فوری طور پر ان کو میرٹ پر کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پر رہائی کا حکم دیا، لیکن رہائی اس روز بھی نہ ہوئی۔ تھانہ بھونگ شریف میں صحافیوں اور پولیس کے درمیان گٹھ جوڑ ہوتا رہا، اور بعض طاقتیں اس کے پس پردہ بہت ہی کھیل کھیلتی رہیں، لیکن ان کے کھیل سب ناکام ہوئے، اور اصغر جعفری دوسرے روز بالآخر صحافیوں کی کوشش سے احتجاج کے بعد رہا کر دیے گئے، جس سے ملک بھر میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو ملک بھر کے صحافیوں نے ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ صادق آباد اور دیہی پریس کلب صادق آباد کے صحافیوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ ضلع بھر کے صحافیوں نے ان کے ساتھ جشن منایا، اور آج اصغر جعفری اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صحافی کو گرفتار کرنا اور کاٹ سرکار میں جو مداخلت کی ایف آئی آر ہے ان کو گرفتار کیا جاتا، پولیس کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اس پر تشدد کیا جاتا۔ تشدد کے واقعے نے شدید غم و غصے کی لہر پیدا کر دی، جس سے ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں احتجاج پر مجبور ہو گئیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحافیوں کو حکومت وقت بھرپور تحفظ فراہم کرے تاکہ صحافی اپنی ذمہ داری سے اپنا کام اچھے انداز میں سر انجام دے سکیں۔ اور یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ اس کے پس پردہ رئیس نبیل احمد ہیں۔ جب رئیس نبیل احمد تھے صحافیوں کے وفود اور انہوں نے خود رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس میں گناہ گار ہوں، میں نے کسی شخص سے رابطہ کیا، اگر مجھ پہ کچھ ثابت ہو جائے میں حلفاً کہتا ہوں اور قرآن پاک درمیان میں رکھ کے آپ فیصلہ کریں، میرا اس معاملے میں
کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اس معاملے کی صحافیوں اور دوسرے لوگوں نے انکوائری کی تو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس سارے وقوع کے پیچھے بلدیہ کے ایک ٹھیکیدار اور بلدیہ کے ملازم شامل ہیں، جنہوں نے یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر درج کروائی، اور یہ ایف آئی آر بھی اب خارج ہو چکی ہے۔ اصغر جعفری بے گناہ ہو چکے ہیں اور صحافی بھی اس وقت اصغر جعفری کی رہائی پر خوش نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر درج کرائی اور جو بھی ان کے پیچھے اونچے ہتھ کنڈے کرتے رہے، صحافیوں کو پھنسانے اور تشدد کرتے رہے، تو ان کے خلاف بھی ڈی پی او رحیم یار خان کو کارروائی کرنا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو سامنے لانا ہوگا۔ بلا وجہ کسی پر الزام لگانا اور کسی کو ابھی اس واقعے کا ذمہ دار قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی۔ تمام صحافی بھائیوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کو ابھی دیکھیں اور اس کے جو پیچھے محرکات ہیں اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے شامل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اے ایس پی سرکل صادق آباد اور ڈی پی او رحیم یار خان اسد سرفراز نے یقین دلایا ہے کہ جو 5 اہلکار اس کے تشدد میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافیوں کی بہت بڑی جیت ہے۔ میں صحافیوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم ایک ہوئے اور صحافی اتحاد زندہ باد، اور ملک بھر کے صحافیوں نے ثابت کر دیا کسی ظالم وڈیرے کسی بھی سرکاری ملازم کو جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی صحافی پر تشدد کر سکے گا۔ آئندہ بھی نئے عمل تیار ہو رہا ہے۔ صحافی ملک بھر کے ایک پلیٹ فارم پر ایک ہو چکے ہیں، اور مقامی صحافیوں نے اور خاص طور پر تحصیل بھر کے صحافی اور ضلع بھر کے صحافیوں نے جو کردار ادا کیا، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگر صحافیوں کا اتحاد اس طرح برقرار رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ کسی صحافی پر انگلی کھڑی کر سکے۔ تو باقی یہ بات میں صحافیوں سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے پیچھے جو اصل لوگ ہیں ان تک جانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ رئیس نبیل احمد اس واقعے کے پیچھے ہیں تو اس واقعے کو بھی اچھی طرح دیکھنا ہوگا۔ رئیس نبیل احمد بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، اور اصغر جعفری کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں، اگر میں گناہگار ہوں تو مجھے ثابت کریں، بلا وجہ مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ اب صحافی دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں ان کو اچھے انداز میں اور تحقیقات کر کے انویسٹیگیشن کر کے ڈی پی او رحیم یار خان صاحب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔